الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب بچے مزے میں ہوں گے. تو جناب ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا دوسرا حصہ ہے عبادات، اور آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے آذان و مؤذن. پیارے بچوں آذان کے بارے میں اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آذان کے الفاظ کے بارے میں جان سکیں، آذان کا ترجمہ جان سکیں، آذان کی فضیلت اور آذان کے آداب جان سکیں. مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں مؤذن کی فضیلت جان سکیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اذان پڑھیں، ہم بھی اذان یاد کریں، اور ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم اذان مسجد میں جا کر دے سکیں. ساتھ ہی ساتھ اذان سننے کی فضیلت، اس کے آداب جن میں خاص طور پر خاموشی. جب بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کام کاج میں ایسے مصروف ہوتے ہیں، کھیل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، موبائلوں کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا. ادھر سے ہمارے موبائل کی آواز اونچی ہے، گانے چل رہے ہیں اللہ معاف کرے، یا اور کوئی کارٹونز وغیرہ چل رہے ہیں، ادھر سے ہمارے ٹی وی یا LCD کی آواز اونچی ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں گھر میں شاؤٹنگ ہو رہی ہے، چلا کر ایک دوسرے سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور اذان ہوتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب اذان ہوئی کب نہیں ہوئی. تو ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس طرح مینیج کریں گے کہ جب جب اذان کی آواز ہو، اذان کی آواز مسجد سے آئے تو ہم سارے کام چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ اذان کی آواز سنیں، پھر اذان کا جواب بھی دیں تاکہ ہمیں اس کی فضیلت اور برکتیں حاصل ہو سکیں. تو چلیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں، اذان کے معنی ہے اطلاع دینا، اعلان کرنا یا پکارنا. اصطلاح میں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں. اذان روزانہ 5 مرتبہ دی جاتی ہے. اذان مسلمانوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ وہ جلد از جلد با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے. پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کی ابتدا پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہوئی. اذان دین اسلام کا عظیم شعار اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. اذان اللہ تعالیٰ کا اہم ترین ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو کامیابی اور کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے. اذان اسلام کی شان و شوکت کا بہترین عملی مظاہرہ ہے. اور پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اونچی آواز سے دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 646. اذان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے جہاں صبح کو اذان دی جاتی ہے وہاں کے لوگ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور جہاں شام کو اذان دی جاتی ہے وہاں صبح تک لوگ اللہ کی امان میں رہتے ہیں. طبرانی کبیر حدیث نمبر 498. اذان دینا بہت ہی ثواب کا کام ہے.
آزان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے بلند ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 387۔ تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ آزان کا مطلب کیا ہے اور مؤذن کون ہوتا ہے، اور مؤذن کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ آزان یاد کر کے حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی اس فضیلت کو حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی ہاں، اونچی آواز سے جواب دیں۔ ماشاءاللہ، سبھی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں گے، تو ہمیں آزان کے تمام کلمات کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور بار بار دہرانا ہے، اپنے اساتذہ کرام کو سنانا ہے تاکہ ہمارا تلفظ خراب نہ ہو، بہترین ہو جائے، عربی انداز سے آزان پڑھنی آ جائے، اور پھر آزان دینا سیکھیں گے تو دل بھی کرے گا کہ بار بار آزان دیں، اور کبھی موقع ملے تو مسجد میں جا کر بھی آزان دیں۔ آزان کے آداب۔ آزان باوضو اور قبلے کی طرف منہ کر کے دینی چاہیے۔ آزان اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دینی چاہیے۔ آزان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے کہنے چاہیے۔ آزان خاموشی سے سننی چاہیے۔ آزان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اس ادب کا پتہ چلا نا کہ آزان جب ہو رہی ہو تو بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ کام کاج چھوڑ کر آزان غور سے سننی چاہیے، اور آزان کے بعد نماز کی تیاری کر کے نماز کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آزان توجہ اور اہتمام سے سننی چاہیے؟ آزان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ آزان کے الفاظ اور ان کا ترجمہ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے بچوں، آزان خاموشی سے سنتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہیے۔ آزان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن جو کلمہ کہے اسے اسی طرح دہرایا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ یعنی مؤذن اللہ اکبر کہے تو جواب میں اللہ اکبر ہی کہا جائے۔ اسی طرح باقی کلمات کو بھی دہرایا جائے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ تو پیارے بچوں،
آذان پوری کی پوری ترجمے کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں سنی، اور ساتھ ہی ساتھ آذان کا جواب دینے کا طریقہ بھی سن لیا۔ بڑا ہی آسان ہے۔ مؤذن جن الفاظ میں آذان دے رہا ہے آپ نے انہی الفاظ کو دہرانا ہے۔ جیسے مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اس کے خاموش ہونے کے فوراً بعد کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تمام کلمات کو دہرانا ہے، اور جہاں مؤذن کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہاں پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ یوں آپ کو آذان دینے کا طریقہ بھی پکا ہو جائے گا۔ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور معانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی۔ لفظ ہے شعار، مطلب ہے نشانی یعنی دینی پہچان۔ لفظ ہے مؤذن، مطلب ہے آذان دینے والا۔ امان یعنی حفاظت۔ جلد از جلد یعنی جلدی جلدی۔ جی پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ آذان ہے کیا، آذان کا مطلب کیا ہے، آذان پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، آذان کس طرح سننی چاہیے، آذان کا جواب کس انداز سے دینا چاہیے، اور یہ تمام کام کرنے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آذان کا مکمل ترجمہ اور آذان ہم نے سیکھ لی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بھئی آذان کے عربی کے الفاظ اور ان کا ترجمہ، یعنی مکمل آذان ترجمے کے ساتھ ایک پورے چارٹ کے اوپر ایک تحریر کرنی ہے آپ نے، اور اپنے کمرہ جماعت میں اس کو آویزہ کرنا ہے۔ آذان کے کلمات کو یاد کر کے گھر میں، اسکول میں جب وقت ملے، ٹھیک ہے، جب وقت ملے، بلا وجہ نہیں کہ ہر وقت آذان دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں، اسکول میں، گھر میں اور مسجد میں جب موقع ملے آذان کے کلمات کو بار بار دہرانا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اس طرح آذان کے کلمات آپ کو ازبر ہو جائیں گے، زبانی یاد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جب جب کبھی آپ کو آذان دینے کا موقع آئے گا تو آپ آسانی سے آذان پڑھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آذان کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ نے سیکھ لی ہوں گی، حاصل کر لی ہوں گی، آذان کے آداب بھی سیکھ لی ہوں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب جب آذان ہوگی ہم خاموشی سے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آذان کو سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے والدین کا اور اساتذہ کرام کا خوب خوب خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔